میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہتا، مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہتا تم جا کر جو ہے بت کو سجدہ کرو، اللہ کے بجائے ایک کے بجائے 2 مانو 3 مانو، نہیں، ایسا نہیں کہتا۔ وہ پہلی صف سے دوسرے میں لے کے پہلی صف میں کون سا فرض ہے؟ روز تم پہلی صف میں جاتے ہو، آج اگر تھوڑی تاخیر سے گئی دوسری صف میں اگر جمع میں تو کیا حرج ہے؟ کیا کوئی بات نہیں، کیا وہ کتنے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تیسری چوتھی صف 5ویں صف میں بھی تو نماز ہوتی ہے نا، یا کوئی مکروہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ کہہ کر پہلی صف سے دوسرے میں لے کر آتا ہے اور دوسرے سے تیسرے میں لے کر جاتا ہے، تکبیر اولا فوت کرا دیتا ہے۔ پھر یوں تو شیطان یہ کام نہیں کرتا پہلے صف والے کو کہہ دے تم جو ہے بت کو سجدہ کرو، یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے لے کے جاتا ہے۔ تو آپ کو حج کا ارادہ ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، تو شیطان یہ تھوڑی کہے گا حج فرض نہیں ہے، شیطان یہ تھوڑی کرے گا کہ میں حج نہیں کروں، ٹھیک ہے حج کرنا ہے بالکل، اب کر کے آؤ گے وہاں سے تو پھر آ کر دوبارہ وہی گناہ کا کام کرو گے۔ جوان ہو نا، دوسرا اس کا اسٹیپ ہے، اب فی الحال جوانی ہے، اس وقت حج کر لینا، پھر حج کر کے آؤ تو پاک صاف ستھرے بن جاؤ، پھر کوئی گناہ نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی سے کیا گارنٹی ہے جو اس وقت جو آپ نے کہا کہ ابھی جمعے میں آئے ہیں عصر تک اب آ جائیں گے ٹھیک رہیں گے؟ مغرب کی کوئی گارنٹی ہے؟ عشاء کی کوئی گارنٹی ہے؟ حج تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ ابھی توبہ کر لو، توبہ استغفار کر لو۔ گناہ کرنے کے لیے گناہگار بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور نیک بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، نیک بننے کے لیے کچھ نہیں۔ جس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی، وہیں پر کہہ دیا پہلے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں، کچھ نہیں، بدکاری، قتل، سب کچھ جو سارے گناہ آپ کرتے رہے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی اللہ والے کی بات دل کو لگ گئی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، اندر ہی اندر خیال میں آ گیا کہ یا اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں پکا نمازی، آئندہ میں روزے رکھوں گا، ابھی تو فی الحال حج کے لیے موقع نہیں ہے، حج کے لیے بھی جاؤں گا، یہ آپ نے اندر سے 100% تہیہ کر لیا تو یہ توبہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سے 100% امید ہے۔ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا، توبہ کیا تھا، نماز پڑھا نہیں، روز رمضان نہیں آیا، روزہ نہیں رکھا، ابھی حج کا موقع نہیں آیا، اگر اسی وقت فوت ہو گئے یہ جنت میں چلا جائے گا، اس لیے توبہ اس نے کر لیا۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 100 روپیہ نہیں چاہیے، فلاں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور گناہ کرنے کے لیے قتل کرنا ہو، گندی چیزیں پینی ہو، گندا کام کرنا ہو، اس کے لیے جو ہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں سہولت ہے، آؤ بس نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، فلاں نہیں کرو۔ تو اس لیے اگر آپ کا خیال یہ کہ فی الحال نوجوان ہو اور حج تو اس موقع پر کر لیں جب واپس آ جائیں تو پھر کوئی گناہ نہ ہو، تو آج ہی کام سے شروع کر لو، کہ آپ کی کیا گارنٹی 1 سال 2 سال 10 20 سال 50 سال زندہ رہیں گے۔ لہذا یہ واہیات فضول بند، یہ شیطان کی پٹی پڑھائی ہوتی۔ ایک اور بات یہ کرتا ہے شیطان، ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کر لو، اسکول کالج پڑھاؤ، کسی اچھی نوکری پر آ جائیں، پھر آرام سے حج کے لیے چلے جانا۔ آپ کے بچے ہیں ابھی تو شادی بھی نہیں کی، شادی کر لو، ان کے لیے رشتے کا کوئی سلسلہ کر لو، بچیاں آپ کی نوجوان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کی سب وہی چیزیں ہیں جو ہمارا بالکل پکا دوست، جس کو ہم نے جگری یار بنایا ہوا ہے، جس کو آپ یہاں کے زبان میں لنگوٹی یا یار کہتے ہیں، اس کی پٹیاں بڑھائی ہوئی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کا اپنے فرمان میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، دشمن تسلیم کر لو، اس کے ساتھ اعلان جنگ کر لو۔ اور ہم نے اس کو جو ہے صبح شام دن رات کا لنگوٹی یار بنایا ہو، یہ سب اس کی پڑھائی ہوئی یہ پٹیاں ہیں پڑھائی ہوئی۔ تو یہ کرتا ہے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دو، اچھی تعلیم، قرآن سے اچھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر سے لے کر آئے علم، اس سے بہتر ہے، وہ تو آپ کو مدرسے میں مفت مل رہی ہے، وہ تو مفت میں دی جا رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم، چاہے وہ الفاظ کی تعلیم ہے پڑھنے کی، چاہے معانی کی تعلیم ہے دینی مدارس میں، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مفت میں رکھا ہوا ہے۔ تو شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں کہ اولاد کی تعلیم، وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ 5000 والا سکول کو چھوڑو، جو بیکن ہاؤس اور دوسرے پتنے کیا کیا جو ہیں جہاں میں لاکھوں فیسیں لیتے ہیں،
اور وہ آپ کا پیسہ بھی لیتے ہیں، آپ کے اولاد بھی لیتے ہیں اور ایمان بھی لے لیتے ہیں۔ کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، آئے روز جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں ان کے مضامین، جو کچھ ہوتا ہے، باقی ماحول جو کچھ وہاں ہوتا ہے، الامان والحفیظ، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خیر بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پڑھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے اولاد وہاں پڑھانے کی اس بہانے سے جو ہے حج سے رہ جائیں، نہ، یہ حج کے معاملے میں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔